طور پہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے سر؟ سر جو یہ اشتہاری ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو پلاننگ میں بھی موجود تھے، اور تقریباً ان کی تعداد جو ہے نا کچھ 3400 کے قریب ہے جو ہماری انفارمیشن میں آتی ہے، جو واٹس ایپ گروپس کے اندر یا دیگر گروپس کے اندر بہرحال وہ اس منظم سازش کے اندر شریک تھے۔ ان میں سے پارٹیسپیٹ کس نے کیا، کتنوں نے کیا، وہ تقریباً کوئی 1000-1500 کے قریب ہیں۔ باقی جو ان سے تھا نا لسنر تھے یا وہ ان تک میسیجز گئے تھے، لیکن وہ اس سازش کے اندر شریک تھے۔ اب ٹاپ ٹو باٹم جو ہے نا ہمیں سارے کرداروں کو نا بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ حلے کے اندر چل پڑے، ان کی سچویشن ایسی ہے، لیکن وہ جو چلے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے ہی نہیں رہے۔ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس منظم سازش کے اندر جو نا موجود ہے، اور ان کو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیڈی ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے دینی چاہیے۔ یہ جو ابھی تک جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا پچھلے 7-8 ماہ سے کہ بھئی یہ سول کورٹ میں ہوگا، یہ آرمی کورٹ کے اندر ہوگا، یہ فلانا ہوگا، یہ ایک زیادتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر لوگوں کو نا بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب مئی کدھر ہے اور اس ٹائم میں ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بھی جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ایک بات میں، دوسری بات جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف میں چاہوں گا، یہ جو پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہے یا یہ جو ان کا ایک مرکز ہے یا جس طریقے سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، میری اور آپ کی عقل جو سی ہے نا وہ ان کے سامنے بہت محدود سی ہے۔ وہ اتنا باریک کھیلتے ہیں، جس جگہ پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ ذیشان ملک کے اوپر، نہ صرف انوشا رحمان کے اوپر دیکھیں اس وقت میں کہ کس طریقے سے ایک وار اسٹریٹجی کے تحت کس طریقے سے زہر اگلا کیا گیا ہے، کس وقت کی بات کس وقت جوڑی گئی ہے۔ حنیف عباسی کی تو ہمیں ویڈیو نظر آ رہی ہے نا، وہ اس میں تو ہم نے بعد میں ڈھونڈ بھی لیا کہ یہ حنیف عباسی کی ویڈیو ہے۔ انوشا رحمان پہ جو الزامات لگے ہیں، میں تو دونوں ہاتھوں سے بھائی جان سلام کرتا ہوں پی ٹی آئی کے منظم گروہ کو، جس نے آپس میں جو ہے نا لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا اپنے ہی بھائیوں سے جو ہے نا وہ واردات ڈلوا دی۔ تو ان کے پروپیگنڈے کی تو بھائی کیا ہم مثال دیں۔ ہماری کل کوشش کیا ہے کہ ایک ایس ایم ٹی پروگرام ہے جو ایک آرگنائز طریقے سے بتاتا ہے، جس کے اندر ہم آپس میں ہی، میں اپنی پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہوں، اگر میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو میاں محمد نواز شریف کے کاموں کو کرتا ہوں۔ مطلب ہمارے اپنے اندر اتنی اپوزیشن موجود ہے اور ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو میں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس بات کو کہتا ہوں کہ بہت محتاط رہو، مشتری اور شاج بڑھ۔ نہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک کی تو منہ پر چپیٹ پڑی ہے نا پی ٹی آئی کے، کیونکہ وہ ایک ہفتے کی کا پروپیگنڈا جو تھا نا ایک ہفتے کے اندر کچھ بھول نہیں سکتے تھے، وہ یکدم جو ہے نا لسٹیں سامنے آ گئی، تو ان کو پتہ یہ لگا کہ جناب یہ 7-8 ٹوٹل واقعات ہیں چھوٹے سے بڑے تک، اور اس کو انہوں نے کتنا بڑا ہبا بنایا۔ ارشد صاحب یہ یہاں پر یہ صورتحال دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو آپ نے بعد میں درمیان میں انوشا رحمان والی بات کی ہے، دیکھیں انوشا رحمان کا نہ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر، اس وہ کو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ انوشا میرے پاس رحمان تو بالکل یہ مطلب یہ تو بڑی پرانی ورک کر رہی تھی، اور جس وقت میں یہ ورک کر رہی تھی اس کے اوپر جس طرح کے الزامات ہیں میرے اوپر، تو میری تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں۔ مطلب وہ بلاسفیمی کی بات آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہوا تھا، آپ کے پاس کیا انوشا رحمان صاحب والی جو بات ہے نا، دیکھیں وہ اس وقت میاں صاحب کی جو کور کمیٹی تھی نا اس کی وہ ممبر تھی، مطلب جو میاں صاحب کے ساتھ لیڈ کر رہی تھی نا وہ اس کی ممبر تھی، وہ تب سے نہیں تھی۔ انوشا رحمان کو 20 سال ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور وہ تب سے لے کے اب تک ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوئی مسلم لیگ نون سے، وہ چاہے لندن ہو۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں ابھی کی بات، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انوشا رحمان اچانک کہاں سے نکل آ گئی، انوشا رحمان کہیں پر گئی نہیں تھی۔ انوشا رحمان تب سے لے کے اب تک میری 10 ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں، انوشا رحمان صاحبہ کی آفس لا رہی تھی، وہاں پر کام کر رہی تھی۔ پاکستان میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا، 1 سال میں نقشہ تبدیل کیا ہے۔ میں نے اپنے منہ سے، اپنے یہ گنہگار کانوں سے میاں محمد نواز شریف کے منہ سے کھانے کی ٹیبل پر انوشا رحمان کی تعریف سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پیپر ورک سے لے کر اس بلڈنگ کو بنانے تک اور پچھلے تمام انتخابات میں سوائے 2000 جو مطلب کہ 2008 2013 میں جو یہ سارے کا سارا جو روڈ میپ ہے یہ انوشا رحمان، اور ابھی اس وقت ڈیلی 300 بندہ جو انٹرویو دے رہا ہے، ان کے ساتھ جو 400 لوگ آتے ہیں، 700 لوگوں کے کھانے سے لے کر تمام کے تمام لوگوں کی لسٹیں لے کر، تمام پیپر ورک لے کر، تمام آنے اور جانے کے لے کر، تمام ان کے موبائل فون نیچے رکھنے کے سیکورٹی کے انتظامات، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل نوشا رحمان کر رہی ہے 100%، ہر چیز میں نوشا رحمان۔ پھر اس کے بعد جو قائدین کا جو باہر 700 لوگوں کا کھانا ہے اس کو بھی انوشا رحمان واچ کر رہی ہے۔
پھر جو قائدین کے لیے جہاں پہ بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی 1 سال کے اندر پوری نہیں بنائی ہے جہاں پر قائد محترم بیٹھتے ہیں، مریم بی بی کا دفتر ہے، وہ بھی سب کچھ انوشا رحمان نے کیا ہے۔ یہ بات میں نے میاں محمد نواز شریف کے منہ سے ان گناہگار کانوں سے سنی ہے، اور میں اس کی گواہی اگلے جہان دینے کو بھی تیار ہوں۔ اور پھر وہ صبح 8 بجے آتی ہیں، کبھی 7:30 بجے آتی ہیں، اور رات کو 10:30 11 بجے آفس سے جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ان کی انفارمیشن نہیں ہے کہ نوشا رحمان کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، ایک۔ اور دوسری بات ہے، اس وقت نوشا رحمان بہت قریب تھی، بہت نزدیک تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، اور جو لوگ میاں محمد نواز شریف کے نزدیک تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ نوشا رحمان کیونکہ ایک عورت تھی، ٹارگٹ کرنا آسان تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے لوگوں کو سیف، ان کو بچانے کے لیے، ان کے حق میں دلائل دینے کے لیے تو بہت سارے آگے لیکن کیونکہ نوشا رحمان کو کون ڈیفینڈ کرے، نوشا رحمان کے بارے میں کون بتائے، عورت ذات ہے نا، وہ نہ لڑ سکتی ہے آپ سے، نہ وہ جھگڑ سکتی ہے، نہ وہ اپنی بے گناہی سے بات کر سکتی ہے۔ کسی انسان کو اگر جیل ہو نا 1.5 مہینے کی، سال کی، اس کے بعد وہ سرخرو ہو جاتا ہے، لیکن جو الزام نوشا رحمان پر لگایا گیا ہے، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے وہی دوبارہ اٹھا کے لیا جاتا ہے، وہ نوشا رحمان کیسے کلیئر کرے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہ وہ کوئی ایسا فارم تھا جس کا ذکر کیا گیا، نہ وہ جو پروپوگنڈا شیخ رشید صاحب لوگوں نے کیا، نہ کوئی ایسی حقیقت سی، اور نہ اس سے کسی قسم کا نوشا رحمان کا کوئی لینا دینا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ، جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ، اس میں نوشا رحمان کو بڑا کلیئر کیا گیا تھا، اور ابھی بھی یہ کیس جسٹس قاضی فیصلہ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ سرخرو ہوگی۔ لیکن کیونکہ اچھا، اس میں میں ایک بات اور بھی بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے اپنے دوست جو پی ایم ایل این کے ہیں، صرف اور صرف ان کو جو پتہ نہیں ہے، اور وہ مذہبی طور پہ اتنے مضبوط ہیں کہ جیسے ہی نوشا رحمان کا نام آتا ہے تو ان کو وہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، لیکن لیک آف نالج ہے۔ میں ابھی میرے ایک دوست سے بات ہوئی جو بڑا اپنے آپ کو قریب سمجھتا ہے، جو اپنے کو بڑا نزدیک سمجھتا ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہ تم نے ٹویٹ کی ہے تو تمہیں پتہ ہے بھائی ایسے، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے، تم نے کب دیکھا نوشا رحمان کو آخری دفعہ، تم نے کب دیکھا لندن میں وہ کام کر رہی کہ نہیں کر رہی تھی، تم نے کب پوچھا نواز شریف صاحب سے کہ وہ نوشا رحمان آپ کو چھوڑ گئی، آپ کے ساتھ ہے؟ لیک آف انفارمیشن ہے۔ اور پھر جو پروپوگنڈا ہے اس کا حصہ ہے۔ میں آپ کو پورے اپنے ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں، اور اپنی تحقیق کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ میں لندن پاکستان کے ماڈل ٹاؤن دفتر میں صبح شام جا کر وہ سب کچھ دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ انوشا رحمان اس وقت بھی بے گناہ تھی، انوشا رحمان آج بھی جو کر رہی ہے نا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ماڈل ٹاؤن دفتر میں کوئی بھی نہیں کر رہا، ہر قسم کا وہ کام میں کر رہی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹوں گا، اور وہ اس لیے کاٹوں گا کہ اس وقت میں میری یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے مسائل کے اندر نا بہت زیادہ یہاں پہ گرفتار ہوں، آپ کے علم میں تھوڑا سا ہے، لیکن اس کے باوجود انوشا رحمان پہ جس ٹائم میں نے کیچڑ اچھلتی دیکھی ہے نا، تو میرا دل تھا کہ میں یوٹیوب سے وہ آڈیوز نکالوں جو نعیم الحق اور مفتی صاحب کے درمیان ہے، جس میں مفتی صاحب اور نعیم الحق اور ان کے ساتھ جو خاتون تھی، وہ ایک گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، جس میں انوشا رحمان بھی کلیئر ہوتی ہے، اور وہ جو الزام لگایا گیا وہ کتنی پراپر سازش تھی، اور اس کے کہ ہمارے جو فیض آباد میں جو حضرات آ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کس چیز کا بتنگڑ بنایا؟ دیکھیں اس میں سینٹ کی پوری اس دن کی کارروائی نکال کے دیکھ لیں، سارے لوگ اس بل کو کی وہ جو امینڈمنٹ کے جو حق میں فیصلے وہ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کی ہوئی ہے، جو اس کے خلاف ہیں وہ پارٹیاں ہیں جو بھگتی ہیں بیچارے، لیکن چونکہ ان کے ہوا ان کے اگینسٹ چل رہی تھی، ہوا ان کی اگینسٹ چل رہی تھی، اس لیے دے ہیڈ ٹو پے فار اٹ۔ اور وہ گھروں پہ حملے، اور وہ مطلب وہ کتنے خطرناک 2-3 دن لوگوں نے گزارے ہیں، مطلب زندگی اور عزت اور جان اور مال اور گھر کی سینٹٹی ہر بندے کی بڑی وہ ہے، مطلب ہم سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ یہ ساری چیزیں، یہ گھروں پہ حملے اور ذات کے اوپر حملے اور خواہ مخواہ کے الزام تراشی، تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں، ان کو ایک بڑی اچھی کوئی قدرت کی طرف سے، کوئی غیب کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کا نام اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوا، ورنہ تو بہت اس میں کلیشز ہو سکتے تھے۔ اور ابھی بھی اگر somebody wants to go into details، آپ کو موقع دیتا ہوں ایک بات یہ اور کہہ دیتے یا کہہ دیجئے گا، یہ بات جو یار آپ اتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے پاکستانی معاشرے میں، آپ دوسروں کو برا بھرا اس طریقے سے مت کہا کریں، دعا کیا کریں ان کے حق میں رئیس صاحب ایک منٹ، اس کے اندر جو وہ گواہی آئی ہوئی ہے، ان تینوں کو علم نہیں ہے کہ وہ کس کے حق میں جاتی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں 1 یا 2 دن کے اندر وہ ساری آڈیوز نکال کے نا، میں اس کو ضرور جو ہے ٹویٹ بھی کروں گا، اور میں یوٹیوب کا حصہ بھی بناؤں گا، اور میں وہ آپ کو بھی بھیجوں گا کہ اس کو ٹویٹ کر کے بتائیں
کہ وہ ساری یعنی کہ جو غلطی کہہ لیں, جرم کہہ لیں, اس کو جو مرضی کہہ لیں, وہ کی پی ٹی آئی نے, قرارداد کون لے کے آیا, جو تحریف تھی, جو معاملات تھے وہ کس نے کی, اور الزامات کس پہ لگائے گئے اور کس طریقے سے آرگنائز کیا جا وہ رہا حصہ ہے نا ارشد صاحب, وہ حصہ تھا نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے نا. ہوں مینوں بھی انپٹ دین دو نا سر, میں آئی وٹنس ہاں, میں کوئی سنی سنائی گل نہیں کر رہی. نوشا رحمان کی استعمال کیتا گیا, اس دے ہتھوں ڈرافٹ نیو یارک تو بن کے گیا, میں بندیاں دے نام ہی جاندا, اس وقت بھی وہ بندہ کتنے سرو کر رہا میں بھی جاندا. سو پلیز اس معاملے کی جیڑی ہے نا ختم نبوت والا جیڑا معاملہ ہے, اس کی تسی جسٹیفائی نہ کرو. جس بندے نو نے فارم جا کے دتا نہیں چھڈو اس گل نو نہیں, ایک سیکنڈ, لیکن تسی جدوں ایڈے اتھینٹک گل کردے ہو نا کہ میرے تو علاوہ کوئی جاندا نہیں, یا میرے تو علاوہ کسی گل نو پتہ کوئی نہیں, یا میرے کول 565 گواہیاں نے, یہ گل انج نہیں ہوندی ہے. تسی جیڑی گل کر رہے ہو ٹھیک ہے, جو اسی کر رہے ہیں غلط, تسی یہ کہنا چاہندے ہو. اس واسطے راجا صاحب میں نہیں کر رہا, نہیں تسی کہہ رہے ہو, تسی ثابت کر رہے ہو. میں تہاڈی گل نہیں کر رہا, میں تہاڈی گل نہیں کر رہا سر. مینوں پتہ ہے کہ قادیانیاں وچوں کون بندہ سی, میرے سامنے ہوئی ہیں. سر ہے ہی نہیں, میں کسے دی کی کراں, ایسا ہے ہی نہیں ہے. میں ہے نا سر جی, مینوں ہے جس بندے دے ہاتھ. بٹ اینی وے دیکھو گل یہ ہے کہ ڈرافٹ جڑا بنایا گیا سی نا, وہ کوئی غلط. ایک سیکنڈ, ہن میری عرض سے سنو نا سر, میری عرض سنو نا. سر ساڈا موضوع نہیں ہے گا, میری عرض نہیں, ہن موضوع سر ساڈا موضوع نہیں ہے گا. موضوع چھڑ گیا نا, تسی موضوع چھڑیا. میری عرض سنو نا, جڑا ڈرافٹ بنیا سی وہ کوئی غلط ڈرافٹ نہیں سی. انفارمیشن دا احترام کرنے ہیں, سانو تہاڈی انفارمیشن جڑی اودے تے پورا یقین ہے. جو کہنا چاہندے ہو میرے خیال نال تسی ضروری نہیں ہوتا کہ تسی. جی سر میری عرض سنو نا, میں پہلا کہہ رہا ہوں وہ ڈرافٹ جڑا ہے کوئی غلط ڈرافٹ نہیں سی, ٹھیک ہے جی. اسے کوئی ایک گل بھی غلط نہیں سی لکھی گئی, مگر وہ ایک چال بنائی گئی سی کہ صرف اسی اس موضوع نو ٹچ کرنا ہے, لوکاں نہیں دیکھنا کہ اس وچ کہ لکھیا کہ نہیں لکھیا. بس ایک لفظ اسا کہہ دینا, شیخ رشید منہ جو کہوا دینا ہے کہ ختم نبوت ہے جی ڈاکا پیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جدوں تک وہ منظور نہیں ہویا, وہ اگے رکھ کے بیٹھا رہا, نہیں بولا. جس ٹائم منظور ہویا ایگزیکٹلی, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا کہ کوئی اس ایک لفظ غلط نہیں سی لکھے. صرف دو ڈرافٹ جیڑا ایگزسٹنگ جیڑا پرانا ڈرافٹ ہے اس وچ لکھیا ہے سالملی سویئر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے. جیڑا دوسرا ڈاکومنٹ پایا گیا سی اس تے لکھیا سی آئی سالملی افرم کہ میں تصدیق کرنا یا کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اس تو علاوہ ایک لفظ بھی چینج نہیں کیتا گیا, مگر وہ ایک کانسپریسی سی کہ اسی اے ڈرافٹ پانے پھر جڑا اپنا شیخ رشید دے تھرو جڑا اس نو اسی کہنا جی ختم نبوت ڈاکا پی گیا. کسے نہیں آگے پوچھنا کہ ڈاکا کی پیا. اگر جے میں ہن بھی تصدیق کرن تے آواں نا, میں دساں گا کہ میں اسلام آباد وچ تے اس ٹائم تے کیڑیاں جماعتاں نے جنہاں نے. لیکن راجا صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو راجا صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اتھینٹک بات کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. راجا صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ دیکھیں راجا صاحب نے کہا کہ اس وقت اس چیز کو استعمال کرنا تھا, نون لیگ کے خلاف ماحول چل رہا تھا, نواز شریف کو گرانا تھا, اور اس کے ساتھیوں کو سادے لفظوں میں کیا لفظ یوز کروں کہ ان کو بس اس طرح کا ثابت کرنا تھا. دیکھو اس نو فردر سمپلیفائی کریے نا, وہ یہ ہے کہ باجوہ جیڑا ہے وہ قادیانی سی, ٹھیک ہے جو اس کی ساری فیملی قادیانی سی. ہی نیو کہ کوئی ٹائم ایک ایسا آئے گا کہ جڑا نا اپنا قادیانی والا جڑا کارڈ ہے میرے خلاف استعمال ہوئے گا. انہاں پہلے ہی اس دی صف بندی کیتی ہو سی کہ اس تو پہلا کہ یہ کرنا اسی کر جائیے, وہ کر کے جناب وہ بات صاف ہو گیا تو مسلم لیگ نو نا خیر ہمیں اپنے جو آپ تینوں لوگ دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں سن رہے ہیں, میری جو گزارش وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو جب بھی یہ بات ہو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, لوگوں کو ایجوکیشن دینا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے, ہم جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہمیں پتہ ہے, ہمارے نالج میں ہے, ہمارے پاس کوئی گواہیاں ہیں, تو یہ بڑا قرض ہوگا کہ ہم اگلے جہان جا کے اگر وہ ہمیں کہے کہ تم لوگوں کو جب سچ کا پتہ تھا تم لوگوں نے بات کی کیوں نہیں. تو راجا صاحب کی بات, ارشد پرویز صاحب کی بات, اور جو میں کر سکتا ہوں, ہمیں ہمیشہ ضروری نہیں کہ نوشا رحمان ہو, کوئی بھی ہو, کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا اور وہ الزام لگا رہا ہو جو ساری عمر کا ایک بہت بڑا کلنک بن جائے, گھر سے نکلنا باہر مشکل ہو جائے,
जीना मुश्किल हो जाए, शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो जाए, उसमें मेरे ख्याल में डिफेंड करना चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए। लेकिन चले इससे राय साहब जरा आपसे ले रहा हूं मैं, जरा प्लीज माफी के साथ, राय साहब ये अदालतें जो मतलब के साबित क्या करना चाह रही हैं, मतलब अदालतों में अभी भी बैठे हुए हैं न्याजी के, मतलब कागज मंजूर किए जा रहे हैं, रिलीफ दिए जा रहे हैं। देखिए बात ये है, हमारे जो फैजाबाद में जो हजरात आके बैठ गए थे, उन्होंने किस चीज़ का बंतंगड़ बनाया। देखिए उसमें सेनेट की पूरी उस दिन की कार्रवाई निकाल के देख लें, सारे लोग उस बिल को की वो जो अमेंडमेंट के जो हक में फैसले वो पीटीआई ने वोटिंग की हुई है, जो उसके खिलाफ हैं वो पार्टियां हैं जो भुगती हैं बेचारे। लेकिन चूंकि उनके हवा उनके अगेंस्ट चल रही थी, हवा उनके अगेंस्ट चल रही थी, इसलिए दे हैड टू पे फॉर इट। और वो घरों पे हमले और वो मतलब वो कितने ख़तरनाक 2-3 दिन लोगों ने गुजारे हैं। मतलब ज़िंदगी और इज़्ज़त और जान और माल और घर की सेंटिटी हर बंदे की बड़ी वो है, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये सारी चीज़ें, ये घरों पे हमले और ज़ात के ऊपर हमले और खामखा के इल्ज़ाम तराशी, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ कि खान साहब कुछ भी कर लें, उनको एक बड़ी अच्छी कोई कुदरत की तरफ से, कोई गैब की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि उनका नाम उस तरह से वो नहीं होता, ख़राब नहीं हुआ, वरना तो बहुत इसमें क्लैशेस हो सकते थे। और अभी भी अगर somebody wants to go into details, आपको मौका देता एक बात ये और कह देते या कह दीजिएगा ये बात जो यार आप इतने बड़ी अल्लाह ताला ने आपको एक रुतबा दिया है पाकिस्तानी माशरे में, आप दूसरों को बड़ा भरा इस तरीके से मत कहा करें, दुआ किया करें उनके हक